السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 تا 192 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ اما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ عقیدہ توحید دین کی روح ہے اور اس انسانی تخلیق کو عقیدہ توحید کے لیے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے یہاں، اور پہلی وحی میں بھی انسان کی جو تخلیق ہے اس کے خالق کا جو ذکر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سارا یہ تخلیق کی ہر چیز۔ تو ان آیت میں ازدواجی تعلقات کے مقاصد میں نسل انسانی کی بقا اور باہمی سکون کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے اور مخلوق کو خالق کے برابر لانے یعنی شرک ٹھہرانے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک واحد جسم سے، وجعل منہا زوجہا، اور اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے یہ باہمی تسکین اور سکون کا انہیں میں نے ذریعہ بنایا ہے۔ فلما تغشاہا، تو جب وہ حملت حملا خفیف، جب خامند اس کو ڈھانپ لیتا ہے، مقصد جب ان سے حق زوجیت ادا کرتا ہے، حملا خفیفا فمرت به، تو ہلکا سا عمل ٹھہر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت اس کو لیے پھرتی ہے، چلتی ہے۔ ابتدا میں چونکہ یہ ایک خفیف سا چند قطرے ہوتے ہیں، فرمایا فلما اسکلت دعوا اللہ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ ربہما، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، دونوں میاں بیوی، لئن آتیتنا صالحا، کہ اے اللہ تو ہمیں صحیح سالم نیک اولاد عطا فرما، بچہ عطا فرما، لنکونن من الشاکرین، پھر ہم تمہارا شکر ادا کریں گے۔ اے اللہ تو اگر ہمیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا، یہ ایک فطری سی بات ہے، والدین جو ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ فلما آتاہما صالحا، اللہ فرماتے ہیں جب میں انہیں عطا کر دیتا ہوں صالح بیٹا، اللہ جعل لہ شرکاء، پھر بنانے لگ جاتے ہیں میرے شریک، فیما آتاہما، جو اللہ نے انہیں عطا کیا، یعنی وہ اس کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ دیکھنے میں بھی آیا کہ بہت سارے لوگوں کے ایسے ایسے نام ہیں کہ دیکھ، پیرا دتا، پیر بخش، عبد العلی، یعنی یہ نا عبد الرسول، عطا رسول، یعنی دیکھیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو عبد کس کا ہے؟ اللہ کا ہے،
کسی رسول کا، کسی پیغمبر کا، کسی ولی کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے نام پائے جاتے ہیں، اور یہ سراسر جہالت ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے جس سے تم شرک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم عمل کرتے ہو نا شرک والا، تم کر ہی جاؤ، لیکن میں اس سے مبرہ ہوں، میری شان اور عظمت جو ہے اس سے بلند ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق، کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں ما لا یخلق، جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں کیا، شیء ذرا بھی، وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، انہیں تو خود کسی نے پیدا کیا، یعنی میں نے پیدا کیا، تم پھر اس کو اپنا معبود مانتے ہو۔ ولا یستطیعون لہم، اور نہ وہ ان کو مدد کر سکتے ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکتے، لہم نصرا، اللہ فرماتے ہیں ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اہل شرک کے جو جاہلانہ افعال ہیں ان کی تنبیہ فرمائی ہے ان پر، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو میاں بیوی بچے کے صحیح سالم ہونے، صحت مند ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر جب اللہ اسے پیدا کر دیتا ہے صحیح سلامت اور مخلوق سے جو ہے، تو پھر وہ اسے مخلوق کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں پیر کے کرم سے ہوا، فلاں بزرگ کی دعا سے ہوا، فلاں نے عنایت کیا۔ تو آج لوگ جو ہیں ایسے یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایسے نام آج بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پیراں دتا، آپ دیکھیں کیسی جہالت کی بات ہے کہ اللہ نے دیا اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیراں دتا، پیر بخش، اللہ معاف کرے۔ اور پھر اس پر یہ ملال بھی نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے وہ یار یہ کون سی بات ہے، میں نے یعنی ہماری عقل پتہ نہیں ماری گئی ہے، بس اس کی جسٹیفیکیشن جہاں ہم نے اڑے ہوئے ہیں نا، بس اسی اپنی بات کی جسٹیفیکیشن کرتے رہیں گے۔ دیکھیں اللہ بڑے واضح انداز میں اسی لیے پھر کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بہت ساری باتیں جو ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں جو خود مخلوق ہے وہ کیا تخلیق کریں گے، ان کی کیا طاقت ہے۔ مشرک جب انتہائی مصیبت میں ہوتا ہے نا، پھر اللہ خالص کر کے پکارتا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے، اور جو ہی تھوڑی سی آسودگی آئی، آسانی آئی، اس مصیبت سے نجات ملی، بس پھر وہ جو ہے نا اپنی پرانی ڈگر پہ آ گیا۔ تو یہ سارا جو ہے مسئلہ ہمارا قرآن و حدیث سے دوری کا ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے بنایا اس کو، یا یوں کہہ لیں ہمارے جو پیٹ کے پجاری جو نام نہاد جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ قرآنی آیات مشکل نہیں ہے، حدیث مشکل نہیں ہے۔ اچھا پھر ان کی زبان، اگر آپ کہتے ہیں عربی نہیں آتی، عربی سیکھ لیں، ہم انگریزی نہیں سیکھتے، دوسری زبانیں نہیں سیکھتے، ایک آدمی کہیں اور روزی روٹی کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتا، وہاں کی زبان نہیں سیکھ لیتا، سیکھ لیں، تھوڑی بہت جتنی گزارے کی ہے اتنی سیکھ لیں۔ تو یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کو پڑھے بغیر ہمیں عقل اور سمجھ نہیں آئے گی۔ جب ہم پڑھ لیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، دیکھیں پڑھے لکھے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دیا، اور سب سے اس میں ایک نقطہ میں آپ کو عرض ضرور کروں گا کہ جب آپ نا صاف نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ میں نا سیدھا رستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما، اللہ ضرور رہنمائی فرمائیں گے، اللہ آپ کے لیے رستے کھول دیں گے، بصیرت کو کشادہ کر دیں گے، اب دماغ کشادہ کر دیں گے، سمجھ اور سوچ آپ کی مثبت طرف جو ہو جائے گی اور اس کی طرف آنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں ہدایت کی کوشش جب ہم کرنی شروع کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اس لیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور دعا کرنا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے جو سیدھا رستہ ہے نا، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت، یا اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں یہ اب تک میں یہ کرتا رہا ہوں، اب کیا لوگ کہیں گے، اب کیا ہوگا، یہ مت سوچیے۔ اگر ہم اچھا دنیاوی کاموں میں اگر جب بھی ہمیں کسی غلطی کا احساس ہوتا ہے ہم فوراً اپنا رخ بدل دیتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں بس اڑے ہوئے، بس ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں ہے۔ سوچیں، سمجھیں، فکر کریں، تدبر کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری صحیح رستے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ اللہ ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔